اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سید مختار حسین نقوی کو، اپنے بھائی کو SNS ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج 8 محرم تک، پہلی محرم سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کے قدردان ہیں، ہماری پوری ٹیم آپ کے قدردان ہے۔ حقیقت اور واقعیت یہ ہے کہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام خود اور ان کے اصحاب ایسا کردار ہیں روئے زمین پر۔ آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے، یہ سوالات آتے ہیں، اصل میں یہ سوالات باہر سے کہیں سے پھینکے جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان بچے بچیاں ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے خود سے کربلا اور قرآن کے بارے میں معلومات کم ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، سید بزرگوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے گمراہی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بہترین بنیاد فراہم کریں، بہترین علم یعنی قرآن کو نہ صرف پڑھنا کیا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے بھائیو، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل سکھائیں، اور عمل کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم کریں، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے حضرت سرور انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، پھر ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عمل کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ بن کے دکھایا۔ ہر جنگ میں، ہر مقام پر، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، پوری کی پوری 23 سالہ وہ زندگی جس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جس دن ان کی رحلت ہوئی، اس دن تک مسلمان نے کتنے بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ ہمیں بھی اس زندگی میں انہی کا ساتھ دینا ہے، انہی کی سیرت پر چلنا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ ان کی سیرت پر چلنے کا بہترین نمونہ کربلا کے امام حسین علیہ السلام ہے۔ 57 سال کی عمر ہے جب کربلا میں ورود ہوتا ہے، 57 سال کی، تو اس سے پیچھے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا بہت کم ملتا ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن کو جمع کیا، بہت محنت کا کام ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک وہ واقعات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے، اور پھر جوانی کے زمانے کے، اور پھر علی علیہ السلام کے زمانے کے، پھر امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے، وہ بچپنے سے جوانی کے، نوجوانی کے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور داستان کی شکل میں ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ زبان فارسی ہے، یہ وہ زبان عربی ہے، تو ہمیں اس کو اردو میں ڈھالنا ہے، انگلش میں ڈھالنا ہے، اپنے نوجوان بچوں کو سکھانا ہے، اور بچوں کو ان زبانیں سکھانی ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ بچوں کا کیا کام ہے، نوجوانوں کا کیا کام ہے، وہ تحقیق کریں، وہ اطاعت کریں، وہ سیکھیں، وہ اخلاق سے مزین ہو، اعتقاد ان کا وہ محکم ہو، اور دین ان کا محکم ہو، استوار ہو، قائم ہو، اس میں قیم، جیسے سورہ اسراء میں ہے، قیم دین ہو، کتاب قیم، دین قیم، فرد قیم، مضبوط، یہ ہے۔ اور اسی پر اگر ہم رہے تو ہماری دور نہیں ہے وہ دن جب ہماری نسلیں پوری دنیا پر حکومت کریں گی، کیونکہ یہ مضبوط ہے۔ آپ نے آج بھی ایران کو کربلا میں دیکھ لیا ہے۔ کربلا یعنی یہی جو ایران کا واقعہ ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا سر بلند کر دیا ہے،
بلند کر دیا ہے، افتخار کرتی ہے پوری دنیا، وحدت کی علمدار بنا دیا گیا ہے۔ کس کو؟ ایران کی اس قوم کو، ایران کے رہنما کو، ایران کے حکمرانوں کو، ایران کے سائنسدانوں کو، اور ہم سب کے رہبر حضرت شہید آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو۔ تو عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، عزیز دوستوں، ہمیں بھی کیونکہ ان کو دیکھنا چاہیے، انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا ہے۔ قرآن مجید پر جو عمل کرے گا وہ آئندہ نسلوں کا رہبر قرار پائے گا۔ قرآن کا وعدہ ہے، نہ یہود کو نہ نصارہ کو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اس کے لیے بات ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں نہیں تنہا چھوڑ رہے؟ امام بار بار کہہ رہے ہیں یقین کیجئے، پوری ہسٹری سنبھال لیجئے اسلام کی، اسلام سے پہلے کی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ کوئی نبی آ کے یہ کہے کہ تم مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام ہے کہ تم چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان کو یہ جو فوج اشقیاء ہے، یہ جو کربلا میں آئی ہے، ان کا کام مجھ سے ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، مجھے یبنا رسول اللہ کہتے ہیں، مجھے یبنا فاطمہ زہرا کہتے ہیں، مجھے یبنا علی علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے مارنے پر تیار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ وہ جنت چاہیے، نہ وہ ثواب چاہیے، نہ وہ اجر چاہیے جو حسین علیہ السلام کے یعنی ہمارے رہبر کے بغیر ہو۔ یقین کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو اصحاب تھے، جن میں برجستہ ترین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جناب جعفر ہیں، جناب حمزہ ہیں، یہ سارے کے سارے، جناب سلمان فارسی ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو رسول خدا کے ساتھ ٹھہرے رہے، یہ ایسے تھے۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہے، فقر ہے، سفر ہے، حج ہے، یہ رسول خدا کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، یہ ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو چھوڑ گئے وہ منافقین قرار پائے۔ لیکن امام حسین جب کربلا میں آ چکے ہیں تو جتنے ان کے ساتھ ہیں ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا، کیونکہ ان کو موت لقاء اللہ لگتی ہے، اور موت بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وگرنہ امام حسین موت ہر ایک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو عزیز بچوں، عزیز دوستو، آج سے اپنے آپ کو قرآن اور کربلا کے مطابق ہم نے تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے، اتنا بھی بتا دوں آپ کو کہ آج یہ 8ویں محرم کا پروگرام ہے، کل 9ویں محرم کا پروگرام ہوگا، 10ویں محرم کے خاص پروگرام آئے گا، خاص سیشن آئیں گے، شہادت کا بھی ہوگا، صبح کا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور شام غریبہ کا بھی ہوگا۔ اس میں آپ آ سکتے ہیں، آپ لائیو آ سکتے ہیں، آپ اس میں آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مشورے دے سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات، کربلا کی تعلیمات، سیرت انبیاء کی تعلیمات پہنچانے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ کہ ہماری نوجوان نسل، آئندہ نسل قرآن کی نسل کہلائے، پاکستان سر بلند ہو۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے بھائی سید مختار حسین نقوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔